السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 46 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدہ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، یہ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب غور و فکر کرو، یعنی اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کر کے، مثنی وفرادا، دو دو کر کے اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ مثنی کا معنی دو دو، فرادا کا معنی اکیلے اکیلے۔ ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ بات کافروں کو کہہ دو کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر تم اس بات پر غور و فکر کرو۔ کیا بات؟ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی دیوانگی نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو نہیں ہے مگر تمہیں سخت قسم کے عذاب سے پہلے ڈرانے والے، یعنی ان کا تو صرف یہی کام ہے، نہیں ہے وہ مگر تمہیں سخت قسم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت سی چیزوں کو بیان کیا، پھر اطاعت گزار پیغمبروں کا ذکر کیا، پھر ایک مالدار قوم کی تباہی کا ذکر کیا، اور بہت سی واعظ و نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ صراحتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی تاکید کر رہے ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجمع میں شور و غل کرنے کی بجائے جو بات تم لوگوں نے سن لی ہے، یعنی توحید کی وہ بات جو تمہارے تک پہنچ چکی ہے اور تم سن چکے ہو، تو اب تم اس شور و غل کو اور مجمع کو چھوڑ کر اکیلے اکیلے یا دو دو بیٹھ کر بات کرو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات عام ہو جاتی ہے تو پھر جس بھی جگہ پر کسی بھی دو لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھیں تو وہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے جس بات کا چرچا ہے۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے کہنے پر لوگوں کو پہاڑ پر چڑھ کر دعوت دی اور ان کو آوازیں دی اور یہ سب لوگ وہاں پہنچے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے اوپر دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے یا مجھے جھوٹا سمجھو گے؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، بے شک ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی ہمارا تجربہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو پھر میں تم لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ شیطان کا تم لوگوں پر حملہ ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور شیطان سے بچو۔ جب آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو سب سے پہلے ابو لہب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا۔ بہرحال وہ جو کچھ بھی ہوا، سب کچھ کے باوجود اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہر کان میں پڑ گئی، چاہے وہ آپ کا مخالف تھا یا موافق، وہ اس بات کو صحیح سمجھتا تھا یا غلط۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو اس بات کی دعوت دو کہ تم لوگ اس بات کو اکیلے اکیلے یا یعنی دو بھی اگر بیٹھ کر یکسوئی سے بات کریں تو وہ پائیدار ہوتی ہے۔ تو تم اس بات کو سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانگی کی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو تمہیں سخت قسم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو تمہارے آگے زندگی کے ختم پر فوراً تمہیں ملنے والا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہہ دیجئے کہ میں تم سے جس بھی اجرت کا یا کسی بات کا سوال کرتا ہوں تو وہ تو تمہارے ہی لیے ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ پر ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہر تنظیم نے کچھ نہ کچھ فنڈ تو اکٹھا کرنا ہوتا ہے،
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر صحابہ کرام کچھ پیسے جمع کرواتے تھے، دیتے تھے، یا آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد اور خدمت کا کہتے تھے، فرمایا فَهُوَ لَكُمْ، وہ تو سارا یعنی تمہارے اپنے ہی اندر تقسیم ہو جانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یہ صراحتاً لوگوں کو کہہ دیا کہ میری اجرت، میرا اجر، میری مزدوری، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وَهُوَ شَهِيدٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور یعنی تم جو کر رہے ہو اور میں جو کرتا ہوں، اللہ ان تمام چیزوں پر گواہ ہے۔ یعنی جو میں کر رہا ہوں اسے مجھے اجرت دے گا، اور جو تم کر رہے ہو اس کا تمہیں وہ بوجھ ہے، گناہ دے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، یہ تیسری صراحت ہے کہ کہہ دیجئے، یعنی کھلے لفظوں میں کہہ دیجئے، بے شک میرا رب یقذف بالحق، حق کو ڈال دیتا ہے، علام الغیوب، اور وہ تمام قسم کے غیب کو جاننے والا ہے۔ یقذف بالحق یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، قذف کا معنی پھینکنا، ڈال دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ہر ایک کے دل میں ڈال دیا ہے، کوئی شخص اس کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ یہ بات ہر انسان نے جان لی ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہی برحق ہے اور وہی درست ہے۔ حق، اس کا قذفہ کا ایک معنی پھینکنا بھی ہوتا ہے، یعنی دے مارنا، پھینک دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باطل اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حق کو اس طرح سے پھینک دیتے ہیں، اس طرح سے دے مارتے ہیں کہ یہ اس کو کچل ڈالتا ہے، اور اس کی وقت اور اس کا جو لوگوں کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے غیب جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، یہ چوتھی صراحت ہے کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، اور وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کر سکا اور نہ ہی دوبارہ کر سکے گا۔ یعنی یبدئ الباطل، باطل نہ پہلی بار کامیاب ہوا اور نہ ہی یعید، دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ یعنی ان کو بتا دو کہ اب دنیا کے اوپر حق کا بول بالا ہوگا، حق واضح ہو جائے گا اور باطل کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، یہ پانچویں صراحت ہے۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو گمراہی کا وبال میرے ہی اوپر ہے، یعنی میری اپنی جان پر ہی ہے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پا جاؤں تو وہ اس وجہ سے ہے جو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے سننے والا، جاننے والا، قریب ہے۔ یعنی کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے آپ گمراہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اس چیز کو گمراہی سمجھتے ہو تو پھر تم میرے بارے میں فکر مند کیوں ہو؟ اس کا وبال مجھ ہی پہ آئے گا، اور اگر تم گمراہ ہو تو تمہارے اوپر آئے گا، اور میرے گناہ کا وبال تمہارے اوپر نہیں پڑ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر قریب ہے بندے کے کہ اس کو پکارنے کے لیے تو آواز بھی اونچی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دل کے کھٹکے کو بھی جانتا ہے، دماغ کے اندر پیدا ہونے والی ایک بات کو بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، آگے اللہ تعالیٰ کافروں کا انجام ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ لوگ گھبرا جائیں گے، فَلَا فَوْتَ، پس وہ بچ نہیں سکیں گے، یعنی بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَأُخِذُوا، اور ان کو پکڑ لیا جائے گا قریب کی جگہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اس قدر مضبوط ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے موت کا وقت ہو گیا ہو لیکن فرشتہ اس کے پیچھے بھاگتا پھرے اور وہ پکڑا نہ جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی جس کسی کو بھی فوت کرنا چاہتے ہیں، جہاں جس مقام پر جس سانس پر اس کی جان نکلنی ہوتی ہے، اس جگہ پر فرشتہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اس قدر طاقتور بنایا کہ اس مجرم یا کوئی بھی شخص اس کی پکڑ سے دور نہیں ہے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ،
اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ یعنی جب موت آتی ہے تو موت کے فرشتوں کو دیکھ کر پھر مجرم ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جس طرح فرعون نے کیا تھا، جس طرح ہر کافر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ کہ ان کو ایمان کا حاصل کر لینا دور کی جگہ سے کیسے ممکن ہے۔ یعنی ایمان کی جگہ تو دنیا تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا پر ہمیں بھیجا تھا کہ ہم کسی بھی چیز کو حاصل کریں۔ تناوش کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آسانی سے حاصل کر لینا، اس کو اپنے اندر اتار لینا یا اپنے قبضے میں کر لینا۔ یعنی ایمان لانے کی جگہ، آسانی کے ساتھ مومن ہونے کی جگہ تو دنیا تھی، لیکن جب تم دنیا سے نکل رہے ہو، موت کے منہ میں ہو، تو پھر وہ آخرت جو دنیا سے بہت بعید ہے، دور ہے، وہاں پہنچ کر تم اب ایمان کو کیسے حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ ایمان کے حاصل کرنے کا وقت تو گزر چکا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ اور تحقیق وہ اس کے ساتھ اس سے پہلے کفر کرنے والے تھے۔ یعنی جب دنیا میں رہتے تھے تو اس وقت ایمان کا انکار تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور وہ ڈالتے تھے یا بیان کرتے تھے یعنی آخرت کے بارے میں جھوٹی باتوں کو بیان کرتے تھے، بالغیبی بغیر دیکھے۔ یعنی انہوں نے دنیا پر رہتے ہوئے آخرت کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن آخرت کا یہ انکار کر رہے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ یعنی دنیا میں بیٹھ کر یہ آخرت کے معاملے میں جھوٹ باتیں بیان کرتے تھے غیب کے ساتھ۔ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ایسی جگہ پر بیٹھ کر جو آخرت سے بہت دور تھی۔ یعنی ایک چیز کو انہوں نے بالکل دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اس کا زندگی بھر انکار کرتے رہے، تو اب مرنے کے وقت ان کو ایمان کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ اور ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو وہ چاہتے ہوں گے، ہیلا حائل ہو جائے گی ہلاکت۔ یعنی انسان کے مرتے ہی ان کے گمراہ کرنے والے لوگ تھے، یا ایسے ان کے جو گمراہی کے استاد تھے، جہاں انہوں نے گمراہی کو سیکھا تھا، ان کے اور ان کے درمیان ہلاکت حائل ہو جائے گی۔ کما فعل باشیاعہم من قبل جس طرح ان کے سرداروں کے ساتھ اس سے پہلے کر دیا گیا۔ یعنی کہ وہ لوگ بھی جب مرے تو ان کے ساتھ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا، ایسے ہی جب یہ لوگ بھی مریں گے تو ان کے ساتھ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ انہم کانوا فی شک مریب اس وجہ سے کہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں یہ شک کرتے تھے۔ مریبن ایسا شک جو بے چین رکھنے والا تھا، یعنی انتہا کی حد تک شک کرنا۔ اس کا اس طرح بھی معنی پڑا جا سکتا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں شک کرتے تھے، مریبن انتہا کی حد تک شک کرنا، یعنی انکار کی حد تک، اتنا ان کو شک تھا کہ یہ حقیقتاً انکار ہی کیے بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو کافروں کے انجام پر ختم کر کے ہم سب کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ دیکھو کہ دنیا کی زندگی ضائع نہ ہو جائے۔ اگر یہ زندگی ضائع ہو گئی تو یہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم بازار سے خرید لائیں گے، نہیں، زندگی ایک ہی دفعہ ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے گزارو تاکہ جب موت آئے تو اس وقت حسرت اور افسوس نہ ہو، اس وقت خسارہ نہ ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضی نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضامندی اور نفع میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو یہ کہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اس طرح سے کہ تیرا رب بھی تجھ پہ راضی ہے اور تو بھی اپنے رب پر راضی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔